جو شان بستر شب ہجرت ہے وہ علی، واہ واہ، جس کی ادا رضائے مشیت ہے وہ علی، دنیا پہ جس کی آج بھی ہیبت ہے وہ علی. بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابلیسیت کے سینے سے سانسیں نچوڑ کے سویا جو زندگی کی طرح موت اوڑھ کے. بھائی سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ. سویا جو زندگی کی طرح موت اوڑھ کے. واہ. ایمان ہے، بند پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، سماج. بسم اللہ بسم اللہ. ایمان ہے علی کہیں اسلام ہے علی، آغاز ہے علی کہیں انجام ہے علی. واہ. قرآن کے حرف حرف کا پیغام ہے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حد یہ ہے خود خدا کا بھی ہم نام ہے علی. سوئے جو ایک شب تو پیمبر دکھائی دے، جاگے تو کردگار کا مظہر دکھائی دے. واہ 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 واہ. جاگے جو کردگار کا مظہر دکھائی دے. بھائی واہ واہ واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. بس آخری یہ فضائل کا بند. فضائل کافی طویل ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ مصائب کے ایام ہیں، تو تقریباً میں نے فضائل پیش کیے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو پوری نظم آپ کی خدمت میں اور تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں گا. ماشاءاللہ. آپ کا آخری بند سماعت فرما لیجیے. لکھا گیا علی کا قصیدہ ورق ورق، ہائے 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 ہائے. لکھا گیا علی کا قصیدہ ورق ورق. ماں مصرے اور بیت سماعت فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ بسم اللہ. آتا ہوں. مانگا گیا علی سے اجالا طبق طبق. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. مانگا گیا مانا گیا علی کا صحیفہ سبق سبق. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا گیا علی کا سراپا شفق شفق. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہاتھ ہے کہ جن سے آیا کبریائی ہے، لگتا ہے کائنات علی نے بنائی. واہ واہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. لگتا ہے کائنات علی نے بنائی ہے. واہ. مسجد میں زلزلہ ہے، لرزتے ہیں بام و در. ہائے ہائے ہائے. مسجد میں زلزلہ ہے، لرزتے ہیں بام و در. غم سے ہوئی سیاہ شب قدر کی سحر. ہائے ہائے ہائے. خود آسمان گر پڑا گویا زمین پر. لب پر برب کعبہ کا نام، لب پر برب کعبہ کا نعرہ ہے نوحگر. زخمی خدا کے شیر کا
سر ہے غضب ہوا جائے نماز خون میں تر ہے غضب ہوا جائے نماز خون میں تر ہے غضب ہوا کوفے میں فرش مجلس و ماتم بپا ہوا تھی عید فطر پاس مگر غم بپا ہوا کرب و بلا سے پہلے محرم بپا ہوا بیت الشرف میں گری آئے پہ ہم بپا ہوا لے کے پدر کو شبرو شبیر چل پڑے بولے علی کے گھر سے نہ زینب نکل پڑے بولے علی کے گھر سے نہ زینب نکل پڑے بند پیش کرتا ہوں قیامت کا سماعت بسم اللہ فرمائیے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بولے علی کے گھر سے نہ زینب نکل پڑے زخمی ہے باپ زخمی ہے ایک باپ کا سر اور بیٹیاں سر پیٹتی ہیں روتی ہیں لے لے کے ہچکیاں کٹ کٹ گئی ارے کٹ کٹ گئی علی کے امامے کی پٹیاں ہائے کٹ کٹ گئی علی کے امامے کی پٹیاں ارے پیش نظر ہے بازوئے زینب کی ریسماں قلب حسین ٹوٹ گیا چور ہو گیا آغاز قبر منظر عاشور ہو گیا آغاز قبر منظر عاشور ہو گیا ہے شبر کہاں ہو شبر کہاں ہو آؤ پہن لو میری قبا کچھ دیر بعد تم میرا منصب سنبھالنا شبیر آ کے لو یہ ہے شبیر آ کے لو یہ مہدی کی تیغ لافتہ وہ منتظر تمہارے لیے ہے منتظر تمہارے لیے دشت کربلا عباس مشک دادا کی عباس مشک دادا کی ایک دن اٹھانا ہے عمران بن کے کرب و بلا تم کو جانا ہے عمران بن کے کرب و بلا تم کو جانا ہے فضا ہے فضا وہ دیکھو جھولے میں ہے عابد فضا وہ دیکھو جھولے میں ہے عابد جری کرب و بلا کے بعد کرے گا وہ رہبری رکھنا
है तू रखना है तुमको इस के लिए चश्मे मादरी, हर अश्क उसकी आंख का है तेग है दरी, वो भी अली है इसका बड़ा इम्तियाज है, हाँ इसके वास्ते ये मेरी जान नमाज है, हाँ भाई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये मेरी जान नमाज है, अरे नजदीक मेरे ज़ैनब कुलसूम जल्द आओ, एक बार तुमको देख लूं मैं बैठो सर झुकाओ, शाने है शाने तुम्हारे चूम लो होठों से अपने लाओ, भाई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, उम्मुल बनीन चादर ज़हरा इन्हें उड़ाओ, फिर मिसले हश्र कूफे का, फिर मिसले हश्र कूफे का मंजर बदल गया, खंजर गमों का कुंबे हैदर पे चल गया, खंजर गमों का कुंबे हैदर पे चल गया। और मख्ते की इबादत आपकी खिदमत में मोहतरम नैयर जलालपुरी साहब की ये नज्म जो कि जज़ाकल्लाह नजफ अशरफ में ही मौला के जरिए पे ही ये हदिया किया था पूरा, हाय 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 हाय, वो भी अपने साथ इस इबादत में शामिल करते बेशक, मौला सलामत रखे जनाब, मौला सलामत रखे। मख्ते की इबादत बैतुश्शरफ में शोर क़यामत बपा हुआ, बैतुश्शरफ में शोर क़यामत बपा हुआ, मातम है बेटियों में के बाबा जुदा हुआ है, मातम है बेटियों में के बाबा जुदा हुआ, ज़हरा का घर उजड़ गया, ज़हरा का घर उजड़ गया, मातम कदा हुआ, कोहे अज़ा कूफाज़ा में डूब गया, करबला हुआ, आलम है गैर गम से हसन और हुसैन का, ताबूत उठ रहा है शहे मशरक़ैन का, ताबूत उठ रहा है शहे मशरक़ैन का। मौला आप जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अगर कोई मिसरे में किसी गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा, वो मिस प्रिंटिंग की वजह से हुई है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मौला आपको सलामत रखे। मुज़म्मिल भाई बहुत आपने इबादत करा दी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जलालपुरी साहब की भी तौफीक़ात में इजाफा करे। मौला बहुत ही कमाल आपने कलाम पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त अल-रज़ा फाउंडेशन ने जो शहादत अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में यतीम मजालिस के एहतमाम किया है। इस सिलसिले की दूसरी मजलिस जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर है, और इस मजलिस के अंदर हमारे साथ आलमगीर शोहरत याफ्ता जनाब मौलाना आबिद बिल गिरामी साहब क़िबला हिंदुस्तान से वो हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही सेकंड में वो आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर होंगे और ज़ेब मेंबर होंगे।
میں دعوت دوں گا جناب عابد بلگرامی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں. ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھنے بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزاداران جناب امیر الرضا فاؤنڈیشن مینچسٹر کی یہ دوسری مجلس ہے شہادت امیر کائنات کے سلسلے کی. شب 20 محرم یہ وہ ہستی کی مجلس کہ جس کی محبت ایمان ہے ہمارے لیے. آج ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں علی والے بندے. آج لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں. ہماری دعا بھی یہی ہے کہ روز محشر بھی اللہ یہ بولے کہ یہ علی کے ماننے والے. ہم فخر کے ساتھ ہماری بخشش کا سہارا میرا مولا ہے. بخشش کا سہارا دنیا اور آخرت میں میرا مولا ہے. اللہ ہم کو علی والا بنا دے. کیسے بنائے؟ وہ ہمارے عمل سے بنے. آج انشاءاللہ کل مجلس تھوڑی شارٹ ہو گئی تھی لیکن آج شارٹ نہیں ہوگی اس لیے کہ ذکر مولا ایسا ہے کہ مسلسل کرتے. یہ میری 6ٹھی مجلس ہے، 6th مجلس ہے جو بیک ٹو بیک چل رہی ماشاءاللہ. اس لیے چل رہی کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جب ہم ممبر پہ آتے ہیں تو ساری تھکن دور ہو جاتی اور وہ طاقت آتی. ہماری کیا طاقت ہے؟ طاقت میرے مولا کی ہے. مولا نے طاقت دی بولنے کی. بس مولا قبول کرے. مولا الرضا فاؤنڈیشن توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. ان کے مقصد میں ان کو کامیابی عطا کرے انشاءاللہ. دوستو مولا علی کی زندگی کا جب بات چھوڑی تھی وہیں سے لے کے چل رہا. پلیز مولا علی کی زندگی کو ہم ڈیوائڈ کریں تو مختلف حصے. 63 ایئرس کی لائف ہے اور 63 ایئرس کی لائف میں مولا کی شجاعت ہے، مولا کی عبادت ہے، مولا کی سخاوت ہے. کتنا جنرس تھا میرا مولا. علی کو دیکھ کے پتہ چلتا کہ اللہ کتنا سخی ہے. امام علی کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا کہ اللہ کتنا مرسیفل. اگر امام علی کو ہم نہیں دیکھیں تو اللہ کی صفات جو ہے مولا کے عمل سے ہم کو ظاہر ہو. صفات پروردگار کے مظہر کا نام علی. ہر صفت کے مظہر کا نام علی. مولا کی عبادت، مولا کی شجاعت، مولا کی سخاوت، مولا کا علم. بہت بڑی بات ہے کہ علم علی ایسا علم کہ جو آج ایک پاسبل ہی نہیں ہے. جیسا آج ہم مجلس کر رہی ہیں، یہ مجلس ہو رہی پوری دنیا لاک ڈاؤن میں. لاک ڈاؤن میں ہونے کے بعد بھی ذکر علی رکا. ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر جگہ مولا کا ذکر ہو رہا پوری دنیا. اور آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا سے ایک سوال کیا تھا. میں علم کی بات کر رہا تھا تھوڑی سی بیداری کے لیے کہ مولا سے سوال کیا گیا تھا 36 یا 37 ہجری کا واقعہ ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کا ظہور کب ہے، کب ہوگا؟ تو مولا نے اس وقت کئی سائنس بتائی. ایک سائنس بتائی جو ابھی کورونا وائرس میں یہ مجلسوں کے تحت ہمارے سامنے آئی. مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کا ظہور کب ہے انشاءاللہ. تو مولا نے کہا کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا، ایک وقت دیکھ رہا کہ جب دنیا اتنی چھوٹی ہو جائے گی کہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہزاروں میل دور سے ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے کی تصویر دیکھیں گے. تو اس وقت یہ سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتاؤ کیا ہاتھ بدل جائیں گے
انسان بدل جائے گا. علی نے کہا نہ انسان بدلے گا نہ ہاتھ بدلے گا, وہی شکل ہوگی, وہی ہاتھ کی شکل ہوگی, لیکن اس طرح ہو جائے گا کہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. اس وقت لوگوں کو یقین نہیں آیا, they couldn't believe, کہنے لگے مولا یہ کیسے پاسبل ہے. وہی تو افسوس ہے کہ مولا جب بولتے تھے تو کسی کو یقین ہی نہیں آتا. یہی علی نے ایک سٹیج ایسا آیا تھا, بعد میں بات آئی ہے تو شیخ بحرینی کا ایک واقعہ سنا تھا. شیخ بحرینی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرا مولا کہ سینہ ہمیشہ تنگی کرتا تھا کہ میں کس کو فضائل سنوں. اب پورے میدان میں پورے مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. ایک سلمان نظر آیا تھا تو سلمان کو بتاتے تھے, جو بھی سلمان سہ سکتا تھا وہ بتاتے. ایک دن سلمان نے روز مولا سے سنتے رہے, سنتے سنتے ان کا بھی سینہ تنگی کرنے لگا. وہ مدینے کے ایک کنویں کے پاس, ویل کے پاس گئے, سوکھا کنواں تھا, گئے اور جا کر فضائل علی کنویں میں بیان کرنا شروع کہا. میں کس کو بتاؤں, ابو ذر بھی نہیں سنبھل سکتا, عمار بھی نہیں سن سکتے. یہ سلمان کو بتایا تھا کنویں میں کوئی سٹوری فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا. شیخ بحرینی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا اور بڑی مشہور ہمارے عالم دین بحرین کے ہے عربی میں کتاب جس کا ترجمہ اردو میں ہو گیا پاکستان, وہ شیخ بحرینی کے کتاب کا ریفرنس دے کے پڑھ. سلمان گئے ایک کنویں کے پاس اور جا کر کنویں میں جو کچھ امام علی نے ان کو بتایا تھا وہ جا کے کنویں میں بیان کرنے لگے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ اس کنویں میں پانی آیا. پانی آنے کے بعد اس کے قریب جھاڑ بنے. جھاڑ بننے کے بعد ایک جھاڑ بہت گھنا جھاڑ بنا. میں پھر سٹوری نہیں سنا رہا, میں آپ کو صرف بتا رہا کہ فضائل علی کیا ہے, علم علی کیا ہے. اس کے بعد وہ جھاڑ ڈرائی ہوا وہ ٹری, اور اس کے پتے ایک دن مدینے میں سارے بش میں پھیلے ہوئے تھے. اب جو جا کے اس پتے کو لیو کو اٹھاتے اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا علی اگر تیرے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ کبھی جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. یا علی اگر تمہارے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ کبھی جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. دوستو یہ حدیث رسول کی ہے, یہ کسی اور کی حدیث نہیں ہے. اس کی حدیث ہے کہ جس کو ابو جہل نے صادق کہا, جس کو ابو لہب نے صادق کہا, وہ رسول کہتا کہ یا علی اگر تمہارے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ کبھی جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. دوستو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, یہ ہمارے لیے پراؤڈ کرنے کی بات ہے کہ ہم اس علی کے ماننے والے, کہ صرف تقاضا کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے کہ محبت کرو. پہلے ابھی میں وہ بات کو کمپلیٹ کرتا, اس کے بعد پھر ادھر آتا. تو مولا نے کہا کہ میں آخری زمانے میں میرا بیٹے کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب دنیا اتنی چھوٹی ہو جائے گی, ہاتھ میں اس کے دنیا آئے گی. آپ انصاف سے بولے, آپ بھی ماشاءاللہ یوکے میں زمانے سے ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بولیے کہ کیا لیٹ 90s میں یا 2000 میں کوئی ایسا اس وقت کے اگر شیعہ کو کوئی پوچھتا کہ کوئی ایسا ویڈیو کالنگ ہاتھ پہ ہو سکتی, اس وقت میں بھی کویت میں تھا, اس وقت یہ ٹیلی فون ہی نہیں آیا. لیٹ 2000 میں آیا یا ارلی 2000 میں آیا. 20 سال پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ دنیا اتنی بھی چھوٹی ہو سکتی کہ ہاتھ میں موبائل ہے, 1000 مائل دور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے. آج آپ کے سامنے یہ الرضا کی مجلس ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے, مجلس کہاں ہو رہی, لوگ کہاں بیٹھ کے سن رہے, پوری دنیا میں بیٹھ کے الرضا کی مجلس سن رہے, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا, ہر آدمی اپنے ٹیلی فون کے اوپر ہے. یہ ہے ذکر علی کی طاقت, یہ ہے فضائل علی کی طاقت. یہ میرے مولا نے کہا تھا 1400, کاش اس وقت امام علی کی بات مان لیتے تو آج جو دنیا 1400 ایئرس کے بعد ترقی کری, علی اسی وقت ترقی کر کے بتاتا جو میرے ساتھ رہے گا تو دنیا کو اتنا ایڈوانس. مولا نے کہا ہی تھا, پانی کو دیکھ رہے, پانی کو دیکھ کے کہتے تھے اگر میں چاہوں تو اس پورے پانی سے پوری دنیا کو روشن کر دو. لوگ ہنسنے لگے, لٹرلی they were laughing, کہنے لگے مولا پانی اور روشنی اس لیے کہ چراغ کا زمانہ ہے, کینڈل کا زمانہ ہے, تصور ہی نہیں ہے کہ لائٹ کیا ہوتی ہے. میرا مولا نے کہا میں چاہوں, اصل بات یہ ہے کہ میں چاہوں, اصل بات یہ ہے کہ میں چاہوں تو پوری دنیا کو روشن کر دو. آج آپ کے سامنے پوری الیکٹرسٹی, یہ ساری چیزیں مولا نے 1400 سال پہلے بتائی کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے کیا کیا ہوگا. لیکن افسوس یہی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. تو دوستو ہمارے لیے علم علی, میں بار بار ہمیشہ پوری دنیا میں بات بولتا ہوں کہ علم علی کو دیکھو, اور یہ علی کا چاہنے والا بھی اگر علم ہوگا تو علی سمجھ میں آئے. جہالتوں میں امام علی سمجھ میں نہیں آتے. اگر جاہل نہیں ہوتے تو کوئی علی کا دشمن ہی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے میرے یوتھ کو, میں یوکے میں رہنے والوں کو بولوں کہ تم لوگ ایک ایسی جگہ پر
کہ جہاں پہ فورن اسٹوڈنٹس آگے پڑھتے, اگر وہاں رہ کے ہماری کمیونٹی کا یوتھ نہ پڑھے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ باہر سے اسٹوڈنٹس آ کے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے, وہاں ایجوکیشن حاصل کرے, جبکہ اتنا ایکسپینسو ہے, لیکن اس کے باوجود علم کو لے رہے. اور وہاں پہ ہماری کمیونٹی, میں افسوس سے کہہ رہا, میں بھی ماشاءاللہ آپ جانتے ریگولر آتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, ہے 20% پڑھے ہوں گے, 30% پڑھے ہوں گے, بٹ نو 20-30% ہمارا یوتھ نہیں پڑھے. ہماری لڑکیاں بھی اچھا ایجوکیشن کرے اور پروفیشنل کورسز میں آئے. جتنا تم علم کو حاصل کرو گے اتنا علی سمجھ میں آتا جائے گا, تم اتنا پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام علی کرو گے. یہ زمانے میں امام علی کا یہ جملہ یاد رکھو, گلے میں تعویذ بنا لو. میرا مولا بولتا کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. کتنی بڑی بات بولے مولا. اگر آج میں بار بار بول رہا, اگر آج میں لڑکا لڑکی کو بول رہا جو الرضا کے ذریعے میری یہ مجلس سن رہے, شب 20 رمضان کی مجلس ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا یوتھ کو کہ اپنے دماغ کو, اپنے ذہن کو چینج کرو, اپنے فکر کو بدلو. صرف BS کر کے جا کر اپنا بزنس نہیں کرنا, جاب نہیں کرنا. تمہارا ٹارگٹ کوئی کمپنی کا خالی کلرک نہیں رہنا, ایک چھوٹی موٹی جاب مل گئی I'm fine. No, تمہارا ٹارگٹ کمپنی کا CEO رہنا, تمہارا ٹارگٹ پریسیڈنٹ آف دی کمپنی رہنا. میں پوری دنیا گھومتا ہوں الحمدللہ مولا حسین کے صدقے میں ناسا گیا تھا اورلینڈو میں. افسوس سے کہہ رہا ہوں, ریئلی سیڈ ٹو سے دس. میں نے یہ بات بامبے کے رضی کالج کے ممبر سے محرم میں بولا تھا کہ ناسا گیا, کیپ کینیڈی گیا, وہ پیڈ کو دیکھا جہاں سے اپولو 11 اوپر گیا, وہاں کا ہر چیز دیکھنے کے بعد وہاں ریسرچ اسکالرس کی ایک بہت بڑی لسٹ دیکھی کہ جنہوں نے کام کیا ہے, ریسرچ اسکالرس نے جنہوں نے کام کیا یہ اوپر جانے کے لیے, چاند تک پہنچنے کے لیے. آج دنیا جوپیٹر اور مارس کی بات کرے. مولا علی نے 1400 سال پہلے بولا کہ جوپیٹر کیا ہے اور مارس کیا ہے. چاند پہ دنیا 69 میں گئی. مولا علی نے اس وقت کہا, ہمارے ایک مشہور عالم دین شیخ مرتضی انصاری, انہوں نے 200 سال پہلے 200 ایئرس پہلے ریسرچ کیا تھا کہ اگر چاند پہ انسان جائے, اس لیے کہ جب اس چاند پہ جاؤ گے تو 10 یا 11 چاند اور نظر آئیں گے. ان کا ریسرچ ہے. شیخ مرتضی انصاری, میں ان کا نام لے رہا, جو نجف اشرف میں میرے مولا کے روزے کے اندر رائٹ سائڈ کے اوپر دفن ہے. ایک عظیم پرسنالٹی ہماری مرجعیت کی کہ جنہوں نے زمانے کے امام سے ملاقاتیں کی. وہ شیخ مرتضی انصاری کا ریسرچ ہے کہ 200 ایئرس پہلے کی بات کر رہا یا 150 سال پرانی بات کر رہا. شیخ مرتضی نے اس وقت ریسرچ کیا کہ اگر سائنس نے ترقی کی, اگر انسان نے ترقی کی اور وہ چاند پہ گیا تو کس چاند کو دیکھ کر رمضان رکھے گا روزے اور کس چاند کو دیکھ کر عید کرے. یہ ہمارے علم مولا. ہم کیا کر رہے ہیں یار, what are we doing. میں لڑکیوں کو بھی بول رہا, لڑکوں کو بھی بول رہا, جو بھی سن رہا کہ پلیز چینج, ایک ریولیوشن لے کر آؤ. اتنے علم کا لڑکی کو ضرور پڑھنا چاہیے, لڑکیاں پڑھے, گرلز پڑھے. وائی, اس لیے کہ ایک لڑکی نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری نسل ہے, پورا جنریشن ہے. اگر ماں لا علم رہے گی, ماں جاہل رہے گی تو بچوں کو کیا تعلیم دے گی. آج ہمارا کمیونٹی کا پرابلم یہی ہے. میری یہ مجلس سب کانٹیننٹ میں بھی سنی جا رہی ہے الحمدللہ. میں سب کانٹیننٹ والوں کو بول رہا ہوں, تاکید کر رہا ہوں, اس لیے کہ پھر بھی ایجوکیشن اگر UK میں ہے تو سب کانٹیننٹ میں کم. آپ لوگ اور علم رہے گا تو تم مولا علی کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں گے. علم رہے گا تم محفلوں میں, تمہاری محفلوں میں تم بیٹھو گے. علم رہے گا تمہاری عزت رہے گی. آپ سوچو, ناسا گیا, اتنی بڑی ریسرچ اسکالرس کی لسٹ دیکھا, پوری 200 آدمی کی لسٹ ہے, 200 آدمی جو ریسرچ کر رہے ہو. ایک نہ علی ہے نہ ایک حسین. وائی ایک علی ہے نہ ایک حسین ہے. یہ سیڈ پارٹ آف آور لائف ہے. یہ امام علی کی شہادت کے مجلس ہے. کیا مولا علی کو کوئی گفٹ دینا چاہتے, یہ مولا علی کو کوئی تحفہ دینا چاہتے, یا یہ 5 دن میں مولا علی کی سیرت پہ کوئی عمل کرنا چاہتا؟ تو میں یوتھ کو بول رہا, بابا تم یہ بہترین طریقے سے یہ 1441 ہجرہ 2020 آپ بیٹھ کے الرضا کی مجلسیں سن رہے, تو میری خواہش ہے کہ تم مولا علی کو ان 5 دنوں میں ایک ہی چیز بولو کہ مولا میں علم کو حاصل کروں گا اور آپ کے نام کو باہر روشن کروں گا. دوستو, جہالت میں علی کے نام کو روشن نہیں کر سکتے. علم رہے گا تو تم دنیا کے سامنے بات کر سکتے, اس لیے کہ تم جاہلوں کے ماننے والے نہیں ہو, تم علی کے ماننے, تم صرف امام علی کے ماننے والے.
جو جاہلوں کے ماننے والے وہ الگ، ان سے ہماری کوئی وہ نہیں، لیکن تم امام علی کے مانو تو ماؤں کو چاہیے گھر کے ماحول کو ایسے بناؤ کہ تمہارے گھر میں آئے تو پتہ چلے کہ یہ علی والے کیسے ہوتے. امام علی کا شیعہ نام سے نہیں پہچانا جاتا، اس کے کردار سے پہچانا. میں ایک بات بولوں، ویری ویری اوپن بول رہا، کیریکٹر سے پہچانا جاتا، اخلاق سے پہچانا جاتا. تمہارے بچے اسکول جا رہے یہاں پہ ماشاءاللہ یو کے میں، کالجز جا رہے، کمپنیز کو جا رہے، کارپوریٹ کمپنیز میں کام کر رہے، تو اب جو بھی لڑکا جو بھی لڑکی اسکول کالجز جا رہے، ان کو وہاں جا کے یہ بولنے کی ضرورت نہ کہ میں شیعہ، بولنے کی ضرورت ہی نہیں. تمہارے اخلاق بتانا، تمہارا بیہیویئر بتانا، تمہاری آنےسٹی بتانا. تم جب بات کرو تو تم اتنے سافٹ سپوکن رہنا، تو تمہارا فرینڈ، تمہارا کلیگ، تمہارا دوست، تمہارا ٹیچر، تمہارا پروفیسر یہ پوچھے کہ تم اتنے اچھے ہو، اتنے آنےسٹ ہو، اتنے سافٹ سپوکن ہو، کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو، تو بولو میں علی والا. ہر جگہ ہر منزل پہ تم مولا علی کے فضائل کو بتا سکتے. میں افسوس وہی، ایون جو لوگ چھوٹی جاب کرتے ان کو بھی مولا علی کی سیرت کو بتانے کے لیے بہترین موقع. اب میں مولا علی کے کیریکٹر کا، مولا علی کے کردار کا ایک چھوٹا سا واقعہ ان کی زندگی کا اسی کوفے کا سناتا کہ کوفہ ہے میرے مولا کی دور خلافت. مولا کوفے سے باہر گئے ہوئے کچھ کام سے اور واپس آ رہے تھے. غور سے سننا، کردار علی کیا ہے، اخلاق علی کیا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، معصومین کے اخلاق سے پھیلا، معصومین کے کردار سے پھیلا. اگر ان کا کیریکٹر نہیں ہوتا، ان کے اخلاق نہیں ہوتے، تو آج اسلام نہیں ہوتا. تو مولا علی واپس آ رہے کوفے کی طرف، 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کہیں گئے ہوئے تھے کوفے کے باہر. میرا مولا اکیلا واپس آ. اس زمانے میں کوئی روڈز نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی ایسے ہیوی ٹریفک نہیں ہوتی. لوگ آ رہے، اور عام طور پہ لوگ اکیلے نہیں ٹریول کرتے. پلیز غور سے سن، اکیلے ٹریول نہیں کرتے. مولا واپس آ رہے تھے، دیکھا کہ ایک اور شخص ہے وہ بھی گھوڑے پہ اکیلے آ رہے. ایک دوسرے کو دیکھا، وش کیا، سلام دعا کی اور چلتے رہے باتیں کرتے ہوئے. وہ یہ کہتا ہے، اچھا وہ جو آ رہا تھا وہ یہودی تھا. وہ جب امام علی سے باتیں کرنے لگا تو 5-10 منٹ میں کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے تو رہتا کہاں؟ امام نے کہا میں کوفے میں رہتا ہوں، میں کوفے میں رہتا ہوں. کہا میں بھی تو کوفے کے میں اتنا آتا ہوں، اور تم کتنی اچھی بات کرتے. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ مسلمان. کہا تمہاری اخلاق کتنے اچھے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے سافٹلی بات کر رہے تھے، اتنی. کون بات کر رہا ہے؟ خلیفہ وقت. پلیز غور سے سنو، خلیفہ وقت، کوئی اور نہیں. آج تھوڑا سا سٹیٹس آ جائے تو اپنی بیوی سے صحیح بات نہیں کرتے. آپ میں کیا بول رہا ہے، تھوڑا سٹیٹس آ جائے تو ہم اپنے رشتے دار سے صحیح بات نہیں کرتے. ہم غرور و تکبر کہ میں کمپنی کا سی او، میں کمپنی کا پریزیڈنٹ ہوں، میں اتنا ارن کرتا ہوں، میرا اتنا بزنس ہے. بابا جو کچھ میرا علی کے صدقے میں ملا ہے یہ یاد رکھو. میرے مولا کا کرم ہے جو ہم کو مل رہا. روٹی توڑ رہا تو میں مولا کا کرم، ان کا، ان کے بچوں کا کرم. ورنہ یہ ماں کا مجلس پڑھ رہا تو مولا علی کا کرم، ان کے بچوں کا کرم، ورنہ تو کسی میں طاقت ہی نہیں. تو یہ اتنے اچھے اخلاق سے مولا بات کرتے رہے، وہ بھی بات کرتے رہا. اچھا اس نے چلتے چلتے ایک سپاٹ پہ پہنچ کے، ایک راستہ کوفے کی طرف جا رہا تھا، ایک راستہ اس بستی کی طرف جا رہا تھا، ایریا کی طرف جہاں یہ جانا چاہ رہا تھا. غور سے سن، جانا چاہ رہا. وہاں پہ رک کے ایک دوسرے کو سلام کیا، ایک دوسرے کو تھینک یو بولا کہ شکریہ اتنے دن ہمارے ساتھ، اتنی دیر ہمارے ساتھ سفر پہ دیا، تھینک یو ویری مچ. مولا لیفٹ پہ مڑ گئے، مولا وہیں ٹھہرے، وہ رائٹ پہ مڑ گیا اپنے راستے کی طرف. چند قدم چلا تو اس کے کانوں میں گھوڑے کی آہٹ آئی. اب اس نے پلٹ کے دیکھا بھائی کوئی آ رہا ہوگا، تو دیکھا کہ مولا ہی آ رہے پیچھے پیچھے گھوڑے پہ. وہ رک گیا، رک کے کہا، اب سننا پلیز، رک کے کہا کہ اے اللہ کے بندے تم کو کوفہ جانا نہیں؟ مولا نے کہا آف کورس مجھے کوفہ جانا ہے. تو کہا پھر آپ ادھر کیوں آ رہے؟ اب جملہ سننا، اخلاق. امام نے دیکھیے آج کے دور میں اگر تم یہ نہیں کر سکتے کم از کم اخلاق سے بات تو کر سکتے. تو مولا نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ تم کو کوفہ جانا نہیں؟ علی نے کہا آف کورس کوفہ جانا. تو کہا پھر کوفہ تو وہ سائڈ پہ. تو مولا نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تو پلیز غور سے سن، اتنی دیر سے تو میرے ساتھ ہم سفر تھا، اتنی دیر سے اپن دونوں ساتھ آ رہے تھے، تو میں نے کہا چلو تیرے راستے پہ چل کے چند قدم تجھے دور تک چھوڑ کے آ جاؤ.
وہ चौंका, उसने कहा कि है अल्लाह के बंदे तुम हो कौन, इतने अच्छे अखलाक। तो इमाम ने कहा कि मैं अली का नाम क्या है पूरा, कहा मैं अली इब्ने अबू तालिब। देखो दोस्तों, बाप का नाम वही लेता है जिसके नाम से फख्र महसूस होता है। अली मेरा मौला हमेशा अपने बाबा का नाम ले, लाखों सलाम देना है अबू तालिब। कहा कि मानिए प्लीज गौर से, उसने कहा अली इब्ने अबू तालिब हो, तुम मुसलमानों के खलीफा हो। इमाम ने कहा हाँ मैं मुसलमानों का खलीफा। He was shocked, he couldn't believe, उसको यकीन ही नहीं आया कि मुसलमानों का खलीफा के ये अखलाक। तो कहा ये जो तुम करे, तुमने जो ये अमल किया, तो क्या ये इस्लाम बता रहा या तुम्हारा पर्सनल है? मौला ने कहा नहीं, ये इस्लाम की तालीमात है। उसने कहा या अली, मुझे नहीं मालूम था, अगर ये इस्लाम बताता है तो तुम अब मुझे कलमा पढ़ो, मैं भी मुसलमान होना चाहता। दोस्तों, आपने देखा कि अखलाक से अली ने किसी के दिल को जीता। आज हम पूरे इतने साल से हमने जिंदगी गुजारी, हमारे कितने अखलाक है कि वो लोग तुम्हारे खरीद। हमने अपने अखलाक को कभी पेश किया? मौला की जिंदगी के इस पहलू को देखो यार, इस पहलू को देखो, अपनी लाइफ को चेंज करना। मैं बोलता ना, ये मौला की शहादत के अय्याम में ये एक दो चीजें सीख लो, तो एटलीस्ट यू कैन से टू योर इमाम, आप ये बोल सकते हैं अपने मौला को कि मौला 1441 में जो आपकी शहादत के मदरसे मैंने सुनी, उन मदरसों में मैंने एक चीज ली, मौला आज के बाद से मैं अखलाक को बदल दूंगा, आज के बाद से मैं वैसे रहूंगा जैसे आप चाहते। आप सोचो कि तुम्हारे जरिए अगर कोई एक भी अली की तरफ आया, तुम्हारे जरिए कोई एक भी सिरात मुस्तकीम पे आया, तुम्हारी तो बख्शिश हो गई। चेक करो अपने घरों में आज कि मैं किस किस से नाराज हूं। चेक करो अपने घरों में आज, रमजान के रोजे एक्सेप्ट नहीं होते, कल बड़ी रात आने वाली, बिग नाइट इज गोइंग टू कम टुमारो। दो चीजें हैं, शहादत की रात भी है, शब कदर की रात भी। कल की रात के बारे में रिवायत है कि पहली रात को जो पहली शब कदर में फाइल्स आती है, कल की रात में मौला अप्रूव करते हैं, अप्रूव तुम्हारे आने वाले सारे अमाल को, कमिंग ईयर का सारा बजट कल अप्रूव होता, और 23 की जो रात है शब कदर की, उस दिन इम्प्लीमेंट हो। तो सोचो कल की रात हमारे लिए कितनी बड़ी रात, टेस्टिंग नाइट। क्यों टेस्टिंग नाइट है? कि कल अगर मेरा मौला मुझे अप्रूव कर दे कि कमिंग ईयर 2020 में 2021 इसको इतने मिलियन दे, मिसाल दे रहा है, इतने मिलियन दे दो, इसकी जिंदगी में औलाद दे दो, इसकी जिंदगी में खुशियां दे दो, इसकी जिंदगी की परेशानी दूर कर दो, आने वाली बीमारी से बच जाए, हज उम्रा ज़ियारत मिल जाए, रिस्क खुल जाए, कोई परेशानी ना हो। मैं मिसाल दे रहा, अगर ये सारी दुआएं कल तुम मांगोगे तो मांगने से पहले चेक करो क्या कोई रिश्तेदार से नाराज तो नहीं हो, कोई फैमिली मेंबर से नाराज तो नहीं हो, क्या तुम अली के नाम पे उससे नहीं मिल सकते? मैं पूछ रहा, मैं औरतों को भी बोल रहा, मेरी माँ बहनों को बोल रहा, माँ बहनों को बोल रहा। मैनचेस्टर की औरत ऐसी नहीं है फिर भी बोल रहा, माँ बहनों से बोल रहा, क्या कल कोई ऐसा है जो इमाम अली के नाम पे अपने किसी रिश्तेदार को माफ करे? अगर मैं इमाम अली के नाम पे किसी रिश्तेदार को, किसी फैमिली मेंबर को माफ नहीं करूंगा, फॉरगिव नहीं करूंगा, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अल्लाह कल तुमको फॉरगिव करेगा? कल थर्सडे नाइट है, आप दुआए कुमैल पढ़ेंगे, लाजिम पढ़ोगे, एंड लाजिम पढ़ के तुम ये जुमला बोलोगे, या सरियल रजा, या सरियल रजा, कि तू सबसे जल्दी राजी होने वाला। कल अगर अल्लाह पुकार के बोले आज इतनी बड़ी बिग नाइट, मैं चाहता हूं कि मैं तुम सबके गुनाह माफ करूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अमाल नामे में नेमतें लिख दूं, मैं ये चाहता हूं कि तुमको रहमत नाजिल करो, लेकिन तुमने किसी को माफ किया, तुम आके मुझे बोले कि अल्लाह तुम मुझसे राजी हो जा। प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मेरी माँ बहनों को बोल रहा हूं, अपने बच्चे को, अपने शौहर को पुश करो, अपने बच्चों से बात करो और बात करके बोलो बेटा बिग नाइट इज कमिंग, बिग नाइट इज कमिंग। कल की रात याद रखो, इजी मत लो, इजी मत लो, इसलिए कि कल जब मैं आपके सामने आऊंगा तो रात शुरू हो जाएगी, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। मैं 24 आवर्स की आपको एक नोटिस है, कल रात में जब मैं मस्जिद पढ़ने आऊंगा तो 10 बज जाएंगे, तो पूरी रात शुरू हो जाएगी, आपको टाइम नहीं रहेगा। आज 10 बजे से कल 10 बजे तक 24 आवर्स आपके पास। ये 24 आवर्स में एक चांस है कि अपनी लाइफ को बदलना मौला अली के नाम। मैं इतना बड़ा नाम लिया आपके साथ, इतनी बड़ी बात बोली कि अली के नाम पे कोई है ऐसा है कि किसी को माफ करे। अगर तुम कल माफ नहीं करोगे तो तुम इमाम अली से कल कैसे बोलोगे कि मौला प्लीज फॉरगिव मी? कल की रात मौला की शब ज़रबत, कल शहादत की रात, कल अली की ज़ाहिरी जिंदगी की आखिरी रात, तो अब हमको कितनी मोहब्बत है वो आज आपको मालूम है। मेरी माँ बहनों से बोलो कि प्लीज आप पुश करें, आप पुश करके बोले अपने हस्बैंड कि मुझे इससे भी मिलना, इससे भी मिलना,
اور ایک بہترین عمل دے رہا کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ کل مولا علی آپ سے راضی نہ، پلیز غور سے سن، ایزی مت لو، آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ میں پانی نہیں پینا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے پانی پیا اس لیے میں پانی پیا۔ مولا آباد رکھے ہمارے بھائی کو، مولا آباد رکھے، خوبصورت آواز کے مالک، مولا ان کی آواز میں لہن داؤدی عطا کرے انشاءاللہ، انشاءاللہ ان کو اسی طرح مقبول کرے۔ سارے الرضا کے، پورے الرضا فاؤنڈیشن کے جتنے ممبرز ہیں سب میرے بھائی، اینڈ آئی ایم ریئلی کلوز بھی ہوں ان لوگوں سے، ماشاءاللہ بہترین ٹیم ہے ڈاکٹر کی، مولا ان سب کو آباد رکھے اور جلد سے جلد ان کا امام بارگاہ بن جائے۔ تو دوستو دوسری بات یہ کہ کل کی رات یہ معافی مانگنا ہے، اگر میں مولا علی کے سامنے مولا علی کے نام پہ کسی کو معاف نہیں کرتا تو دین ٹیل می کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج میں I'm really tired، میں نے اہل بیت چینل پہ ابھی بولا یہ جملہ، ایک ہی جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں تھک گیا، اتنے فونز، اتنے میسیجز، اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا، اس سے بھی ناراض، اس سے بھی ناراض۔ ارے کیا ہے بابا، پھر تم عشاء کا، پھر تم نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے۔ ماہ رمضان میں چینج کیا آیا؟ 20 دن روزے رکھے، 20 ڈیز میں ہماری لائف میں 1% چینج آیا، یا وہی روٹین جو پہلی رمضان میں جیسے تھے ابھی تک ویسی ہے؟ جیسی پہلی رمضان میں تھے ابھی تک اگر ویسی ہے تو پھر روزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ روزہ پریکٹس ہے، روزہ ایک پریکٹس ہے؟ نو، پریکٹس نہیں ہے، چینج کا نام روزہ ہے، ریفائنڈ ہونے کا نام روزہ ہے، چینج، کمپلیٹ چینج ہونا۔ کل کی رات آپ کیا سمجھ رہے کہ چھوٹی رات ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے کل، یہ عابد برامی کے جملے نے سورہ عمران صلی اللہ کا جملہ، اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس رات کو کس سے ملایا گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ رات کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ رات ہے کیا، تو کہا کہ جیسے ہماری دادی فاطمہ، ان کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو کوئی حاصل۔ کل کی رات بی بی زہرا کی رات ہے۔ Prepare yourself for tomorrow's night. Prepare yourself for tomorrow's night. کل کے بعد پھر تم لوگ دروازے کو نوک کرو گے کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور، پلیز اوپن دا ڈور۔ کل اوپن کا ڈور، اللہ بول رہا میرے بندے کل تجھے نوک کرنے کی ضرورت نہیں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو، کل میں کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، مانگ لے جو مانگنا ہے۔ کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا؟ ہر روز میں نوک کر رہا کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور، مجھے رحمت چاہیے، میری یہ دعا ایکسپٹ کر۔ کل ہمارا خالق کائنات رب العالمین وہ بول رہا کہ میرے بندے گھبرا مت، آج میں نے کھول دیے رحمت کے دروازے، مانگ کتنا مانگتا۔ ڈراپس آف، جملے میرے غور سے سنو، میرے جملے نہیں، ڈراپس آف رین واٹر، ڈراپس آف رین واٹر جو کاؤنٹلیس، وہ لیوز، پتے جو کاؤنٹلیس، وہ ذرے زمین، اتنی حاجت ہے کسی کی کہ اتنی دعائیں بھی ہوں گی تمہاری، تو تمہارا کو اللہ کل بولتا کہ وہ ساری قبول کرو۔ یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول، یہ رات وہ ہے۔ آپ سوچو دوستو کتنی بڑی رات آ رہی، آپ انصاف سے بولو مینچسٹر میں ہمارا کتنی تیاری، کل بہترین ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں افطاری ہوگی، کل نیاز ہوگی مولا کے نام پہ، بہترین افطاری ہوگی، بہترین کھانے ہوں۔ کل کی رات آنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارے دسترخوان پہ اگر اتنی اچھا کھانا ہے تو کوئی ایسا یتیم بھی ہے جس کے پاس روٹی نہیں ہے۔ کل کی رات اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے سے پہلے بیک ہوم پاکستان فون کرو، انڈیا فون کر کے کسی غریب کو کھانا دے دو، کسی یتیم کو کل سپانسر کر دو۔ یہ اس لیے کہ تم اس علی کے ماننے والے، اس علی کے ماننے والے ہو کہ جب میرا مولا کوفے کی مسجد سے اللہ اکبر کہا تھا تو کوفے کے یتیم بچوں نے پکار کے کہا تھا کہ یہ وہ ہے جو آ کے ہم کو روٹی کھلاتا ہے۔ یہ کردار علی ہے، یہ میرے مولا کا کردار ہے۔ میری خواہش ہے آپ سے کہ مولا کی زندگی کے اس پہلو کو اپنے پاس لاؤ کہ ایک روزہ کھلوا دو یار، ایک روزہ کسی غریب کو، یتیم کو کل کھلوا دو۔ ابھی بھی آپ کے پاس 24 گھنٹے، ابھی بھی آپ بیک ہوم پاکستان فون کر سکتے، انڈیا فون کر کے اپنے اپنے گھر میں بولو کہ کل فلاں یتیم کو، فلاں بیوہ کو، کسی مسکین کو علی کے نام پہ دے۔ دیکھے تو دیکھو مینچسٹر میں تمہارے حالات ایسے کھل جائیں گے، اس لیے کہ آپ یہ بولنا مولا کو کہ مولا آپ یتیم پرور تھے، آپ غریب پرور تھے، آپ لوگوں کی خواہش پوری کرتے تھے۔ آپ کو معلوم میرا مولا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے مولا کی زندگی کا
इसी को प्लीज गौर से सुनना कि मौला की लाइफ स्टाइल क्या था। मौला की लाइफ सिर्फ जंग नहीं थी, मौला की लाइफ में इतने सब इश्यूज है। कल भी बताऊंगा, आज आधा घंटे के ऊपर मजीद हो गई, लेकिन बताऊंगा कि मौला की जिंदगी के दूसरे इश्यूज को देखो। सिर्फ मौला की जंग देखो मत, मौला की जिंदगी से अपनी जिंदगी में मैं क्या इंप्लीमेंट करूं वो देखो। रात की तारीफ प्लीज गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना। रात की तारीफ की मेरा मौला रात का अंधेरा रोटियों का अंबार पुष्प में डालकर यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाता था कि बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए सामान ग़िज़ा लाया हूं। मौला खलीफा वक्त है, प्लीज गौर से सुनो। खंबर के साथ आटा लेके यतीम बच्चों के घर गए, बेवा के पास, कूफे की गलियों में। जब उस घर पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, तो अंदर से बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। बच्चे, यतीम बच्चे भूख से रो रहे, और उनकी बेवा मां ये कह रही कि बच्चों मैं क्या करूं, रात हो गई, मैं तुम्हारी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकती, कल सुबह होगी तो मैं जाके रोटी लाऊंगी। उसके बाद का जुमला सुनना, अली की आंखों में आंसू आ गए। गौर से सुन, बेवा तड़प के कह रही, उसके मासूम बच्चे बैठे हुए रोते हुए भूख से, कुछ नहीं है उसके पास। कहती है बच्चों मैं मजबूर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। इस वक्त हाकिम वक्त, इस वक्त खलीफा अपने बिस्तर पे सो रहा हो, बस ये सुनना था। मेरा मौला अली काम गया, आंखों में आंसू आ गए। आसमान की तरफ देख कर कहा, परवरदिगार तुम गवाह रहना, तू मेरा विटनेस है कि अली अपने बिस्तर पे नहीं। अली एक यतीम बच्चों के दरवाजे पर आटा लेके खड़ा हो। नॉक किया खंबर ने, अंदर से बेवा की आवाज आई, कौन है? तो खंबर ने कहा, ये नहीं कहा खलीफा आया है, ये कहा कि मैं खलीफा के पास से आटा लेकर आई। तो ये बेवा कहने लगी, तुम आटा लाए तो इस बच्चों को कौन देखेगा और इन बच्चों के लिए रोटी कौन बनाएगा? बस ये सुनना था। अली ने कहा, तू घबरा मत, मैं बैठता हूँ। आप सोचो दोस्तों, सोचो, खलीफा वक्त मौला अली से बड़ा कोई इंसान है? मौला अली से बड़ा किसी का स्टेटस है? हमारा स्टेटस क्या है? हमारा स्टेटस उनके सदक़े में है। मौला अली की जिंदगी का ये इश्यू, ये पहलू देखो, मौला अली की जिंदगी का ये स्टाइल देखो। क्या अली को कोई जरूरत थी कि बेवाओं के घर जाओ, यतीमों के घर जाओ? खंबर से भिजवा सकते थे, कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन मेरा मौला, हर इमाम का ये तरीका है, मौला ने बांट के। मैं आज आपको ये नहीं बोल रहा कि मैनचेस्टर में आप यतीम बच्चों के घर जाके दो, नो, आई एम नॉट टेलिंग यू। मैं आपसे एक ही बात बोल रहा कि कल इतनी बड़ी रात आने वाली है, सच ए बिग नाइट। ये रात फिर 1 साल के बाद वापस आएगी। कल 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक शबे शहादत मौला है, एक शबे जुमा है, और एक शबे कदर है। 3 चीजें कल। मेरे मौला की शहादत की रात, शबे जुमा जो लाजिम है सबको देना, और शबे कदर। ये 3 चीजों का आपको इंतजार करना है। मौला के नाम पे मांगना है। अगर तुमको कल अली के नाम पे ना मिले तो फिर याद रखो, फिर कभी मिलने वाला नहीं। कल मौला अली के नाम पे मांगना कि मौला मुझे ये अता कर, अल्लाह तू अता कर अपने महबूब बंदे के नाम। तो हुआ क्या? मौला अंदर गए, यतीम बच्चों के साथ बैठ गए, वो जाके रोटी बना रही थी। मौला ने यतीम बच्चों के सर पे हाथ फेरा। क्या खुशनसीब बच्चे होंगे कि जिनके सर पे अली का हाथ। उसके बाद वो रोटी बना के लाई। मौला ने अपने हाथ से एक एक लुक़मा उन यतीम बच्चों को खिलाया, पानी पिलाया। जब बच्चे संभल गए, मेरा मौला खंबर के साथ उठा और जब जाने लगा तो पड़ोस की औरत ने देख ली, और देख कर वो दौड़ती हुई आई। जब तक मेरा मौला बाहर चला गया, आने के बाद उसने इस औरत से पूछा कि तुम जानती हो ये कौन है? तो कहा नहीं, हाकिम के पास से आया था। ये भी खौफ नहीं दिलाया कि देखो मैं हाकिम हूँ, देखो मैं बांट रहा। ये भी बड़े अफसोस की बात है, पूरा अनाज बट रहा लेकिन अपना बिजनेस कार्ड भी लगा दे रहे उसके साथ। कितनी अफसोस की बात है यार। लोगों को पिक्चर्स लेके गरीबों का तुम लोगों में बांट, ये भी मत करो। रमजान में मैं जगह का नाम तो नहीं बोल रहा आपको, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर आपके सारे, और मैं भी जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो बड़े बड़े 100 केजीज बांट रहे, 200 केजीज बांट रहे, 500 केजीज बांट रहे, वेरी गुड। लेकिन उसके साथ पिक्चर्स भी ले रहे और व्हाट्सएप पे घुमा रहे। मैं क्या बोल रहा डॉक्टर, मैं क्या बोल रहा, पिक्चर्स घुमा रहे पूरे व्हाट्सएप के ऊपर के 500 केजीज मैंने बांटा है ना। ऐसा करो, वो 500 केजीज लेके जाके किसी ओशन में डाल दो, दरिया में डाल दो, कुएं में डाल दो, वेल में डाल दो। फायदा क्या है इसका
کہ اگر لوگوں کو بتا کے تم کو کرنا ہے، وہ بھی علی کے شیعوں کو، غریب لوگوں کو بتا دے. مولا خلیفہ وقت ہے، مولا اس کے گھر جا کے روٹی کھلا کے نہیں بول رہے میں علی ہوں کہ وہ خوف نہ کھا جائے. یہ کیریکٹر آف امام علی ہے. یہ چیزوں کو ہم کو سیکھنا ہے. زبان سے تو سبھی بول رہے کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. کبھی بھی ڈونیشن دو تو یہ مت بولو کہ میں دے رہا. بابا تم کہاں سے دے رہے؟ تم تو شکر کرو کہ موقع تم کو ملا. میں کیا بول رہا ہوں یار، میں کیا بول رہا ہوں. اگر تم مثال کے طور پہ رضا کو دے رہے تو شکر ادا کرو کہ مولا نے تمہارے پیسے لیے. کہ علی کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے؟ علی اس بندے کا نام ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے لوگوں کے ساتھ. علی نے کہا اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی بن جائے. بولاد بننے لگی. علی نے پلٹ کے کہا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا، کیوں آگے بڑھ رہی؟ یہ علی اس بندے کا نام ہے. کن فیکن پروردگار ہے. آپ سوچو کہ صرف زبان سے نکل جائے تو وہ کام ہو جائے کہ 1000 واقعات آپ کے ذہن میں. ان لوگوں نے آگے جب مولانا سلونی کا دعوت کیا، وہ لوگ دشمنوں نے آگے کیسا کہنے لگے کہ اچھا علی اتنی ٹیسٹنگ کر رہے، اتنی بڑی بڑی بات بولے گا جو پوچھنا ہے. وہ لائے تھے وہ مشہور واقعہ کیا کروں 1 منٹ. لائے تھے ایک کو پیسے دے کے کہ تیرے بیٹے کو اتنا پیسے دیں گے میت بن جا. آئے جنازہ بنا کر لائے اور لانے کے بعد کہا کہ علی نماز پڑھا. دیکھو کس سے ٹچ کرے. یہی تو چیز ہے کہ علی کا کلمہ پڑھ رہے، علی کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے، لیکن سب بکے ہوئے. زبان کی نوک سے علی علی کہہ رہے، یہاں سے نہیں کہہ رہے. اگر معرفت ہوتی تو امتحان کس کا لے رہے؟ اس کا امتحان لے رہے. علی کا امتحان ہے نہ اللہ کا امتحان. اس کا ایسا بندہ کیا کہا تھا میرے والا نے؟ یہ میت ہے. انہیں کہا ہاں ڈیڈ باڈی ہے. پھر مجھے ڈیڈ باڈی کی نماز پڑھانا ہے. ان لوگوں نے کہا ہاں یہ ڈیڈ باڈی میت ہے علی پڑھا دو. نماز پڑھانے کے بعد سب ہنسنے لگے زور زور سے. علی کل تو بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ میں ایک سلونی جو پوچھنا پوچھو. علی اتنا نہیں معلوم کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ. امام نے کہا جا کے دیکھ لے جا کے زندہ ہے یا مردہ. چادر ہٹی تو روح نکل گئی تھی. نکلی روح. اب اس کی ماں تڑپ کے رونے لگی کہ یا علی مجھے ان لوگوں نے پیسے دیے میرے بچے کو زندہ کر دو. اب وہ علی نے وہ بتایا کہ میں اصول کیا ہے میرا، لیکن اس کے بعد اس کو زندہ کر کے بھی بتایا کہ میں کرم علی بھی دیکھ لو کیا. تو میں آپ سے یہی بول رہا ہوں کہ آپ مولا علی کے ہم شیعہ، مولا علی کے ہم چاہنے والے، تو ہماری لائف میں ایک چینج آنا. 1441 کا یہ رمضان 2020 کا میں آپ کے ساتھ ہوں. تو میری ایک ہی خواہش الرضا کو جو سن رہا ہے سو کہ اپنی لائف میں وہ سٹائل کو، اپنی لائف کے سٹائل کو بدلو. کل کی رات کا پریپریشن کرو، کل کی رات کی تیاری کرو. کل کی رات کو آپ سٹارٹ کرنے سے پہلے تمہارے پہ ایکسائٹمنٹ ہونا. کل کی رات آنے سے پہلے تمہارے دلوں میں ایک ایکسائٹمنٹ ہونا کہ ارے یہ اتنی بڑی رات آنے والی ہے. آپ انسان سے بولو، آپ کسی جاب کرتے، کوئی بزنس کرتے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ ایک رات پرسوں کی جو رات ہے اس رات میں مجھے بونس ملے گا، آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ اس رات میں مجھے بہت بڑا گفٹ کنفرم ملے گا، تو آپ کتنا خوش ہو. اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو 100,000 پاؤنڈ ملنے والے، تو آپ کا ایکسائٹمنٹ کیا ہوگا کہ یار 100,000. نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی. لیکن کل 100,000 کی ویلیو کیا ہے؟ 100,000 پاؤنڈ کی کل کوئی ویلیو نہیں. تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے گی. کل کا بونس لینا ہے سب کو. ہر گھر میں بونس آنا چاہیے. شب قدر کا بونس لو. کل مولا علی کا واسطہ دے کر لو، مولا علی سے جا کے مانگ کے لو. کل اللہ کی بارگاہ میں صرف علی کا واسطہ دینا کہ پروردگار تجھے امام علی کا واسطہ تو مجھے یہ عطا. اس کے بعد دیکھو. تو کل 2 چیزیں کرنا. کل آپ میں جب آؤں گا تو ہو سکتا ہے آپ کی کچھ نمازیں ہو جائے. میں 2 چیزیں مانگ رکھا کہ آپ پہلے تو آج انڈیا پاکستان فون کر کے کسی یتیم کو کل کے نام پہ دینا. ایک یتیم بھی کھانا کھا لے گا. ایک یتیم کی بھوک کل بند ہوگی. ایک یتیم کا تم روزہ کھلاؤ گے. ایک بیوہ کے گھر میں روٹی پہنچے گی. تو دوستوں جو یتیم کی بھوک ختم ہوگی، جو سکون اس کے پاس اس کے پیٹ میں کھانا جانے سے اس کے قلب کو، اس کے ہارٹ کو، اس کے دل کو جو سکون ملے گا، پیس ملے گا، اللہ وہ سارا سکون تمہاری زندگی میں دے دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ سارا سکون پیس چاہتے ہو. کمنگ ایئر کچھ پیس چاہتے ہو. ہم کو نہیں معلوم کہ آئندہ سال کیا ہونے والا. وی ڈونٹ نو. خدا نہ خاصا بیمار ہو جائے، خدا نہ خاصا کوئی پرابلم آ جائے، خدا نہ خاصا جاب چلی جائے،
1000 प्रॉब्लम्स हो सकते, वो सारी चीजें कल की रात तुम्हारी लिखी जाएगी। कल की रात एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, कल की रात लिटरली तुमको बैठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना। मैं खवातीन से भी बोल रहा, कल हैप्पी मैरिड लाइफ चाहती हो 1 साल तक, कि कोई शोहर का प्रॉब्लम ना हो। आई नो मैनचेस्टर में प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू। आई नो मैनचेस्टर में बड़ा सुकून है, बट स्टिल टेलिंग एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए कि शैतान लगा हुआ है, शैतान अभी रिटायर्ड नहीं हो, और शैतान आगे हालत को खराब करता ही है घर में। लेकिन मौला आपको सलामत रखे, मौला आप लोगों को खुश रखे। लेकिन मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि कल की रात की तैयारी ऐसे करो कि पहले किसी यतीम बेवा को दे दो, और कल मौका मिले या मुझे ना मिले, वो जब यतीम को भी देना, वो जो बेवा को देना, उसका फायदा बता देना। ये नियत करना, नियत बता दे रहा खाली। दूसरी चीजें तो रात में बताऊंगा आखिरी मजीद, जो आपको मैनचेस्टर में करना है। लेकिन जो आप अपने बैक होम फोन करेंगे और फोन करके किसी गरीब का कोई मदद करेंगे, मैं बोलता यार 500 रुपए भेज। लंदन से अगर 500 रुपए भेजे तो कोई वैल्यू है 500 की? पाकिस्तान के 500 की क्या वैल्यू? 500 रुपए भेज, 1000 1000 पाकिस्तानी रुपीज, 1000 इंडियन रुपीज भेज, 10 पाउंड। लेकिन ये 10 पाउंड नहीं दे रहे, तुम अपनी तकदीर को बदल दे रहे। कल की रात के सारे बेनिफिट्स मिल रहे। तुम मेरी माँ बहनों से बोल रहा, अपने हस्बैंड को पुश करो। और तुम भी जॉब करती हो, जब तुम जॉब करती हो तो अपने कार्ड से भेजो। इसकी नियत कर लो, 3 नियत मस्जिद खत्म। कि नियत क्या करना कल, जो तुम कल यतीम को भेजोगे, बेवा को भेजोगे, किसी गरीब की मदद करोगे कल। बैक होम लंदन में मत करो, लंदन में माशाल्लाह सब पेट भरे, वहां की बात करो। तो वहां पे जब पहुंचेगा, नियत पहली नियत ये करना कि ये शब कदर के लिए मैं दे रहा हूं, शब कदर की बरकतों को हासिल करना, शब कदर की दुआओं को कबूल कराना, शब कदर में अल्लाह को राजी करना, ये करो। उसके बाद नियत ये करो, देखो एक 10 रुपए में कितना फायदा। दूसरी नियत करो कि ये मैं अब आज शब कदर मेरे इमाम की है, शब कदर जमाने के इमाम के लिए कहो कि ये जमाने के इमाम की सलामती के लिए, सलामती ऑफ इमाम जमाना के लिए ये मैं पैसे दे। 2 हो गए। जैसी तुमने सलामती की कल शब कदर में दुआ की, तुमको मालूम है इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये कि इमाम जमाना तुम्हारे सलामती की भी दुआ करेंगे। तो तुम सोचो अगर शब कदर में मेरा इमाम मेरे लिए दुआ कर दे तो साल भर तुम्हारी सलामती है। ये कोरोना वायरस से जो बचोगे, इसी से बचोगे। अगर इमाम की दुआ मेरे साथ है तो 100% मेरा प्रोटेक्शन है। अगर इमाम की दुआ मेरे साथ नहीं है तो कितने बड़े बड़े वैक्सीन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम आना ही आना। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि 2 रकअत आप जब भेज रहे तो इमाम की सलामती के लिए भेजो। और शब कदर का अब तीसरी चीज बोलो, कल इत्तेफाक से कल शब जुमा भी है, शब जुमा भी आ गई, और ये तीसरी शब जुमा है रमजान की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3rd थर्सडे ऑफ रमजान है। इसके बाद एक थर्सडे आएगा, फिर जुम्मतुल विदा आ जाएगा। ओके, कल लास्ट 3rd थर्सडे ऑफ रमजान। अजीब इत्तेफाक है कि जुमा भी आ रहा और शब जुमा 20 को आ रही। मौला की शहादत जुमे के दिन आ रही। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। लकी कि हमको फ्राइडे के दिन मेरे मौला अली की शहादत मिली। आप देखोगे बरकतें आपको क्या मिलेंगी अली के नाम, मेरे करीम के नाम पे आपको बरकतें क्या आई। तो थर्सडे नाइट भी है और शब जुमा भी है और शब कदर भी। आप ये नियत करना कल की रात बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे प्लीज गौर से सुनो, जैसे कल आप अपनी डेस्टिनी को बदलने के लिए दुआ करोगे, जैसे आप कमिंग ईयर तुम्हारे पास रहमत आने के लिए दुआ कर रहे, जैसे कल तुम दुआ करोगे कि अल्लाह आज की रात तेरा वादा है तकदीर को बदलता है, तो आज मेरी तकदीर को बदल दे। जैसा तुम जिंदा लोगों के लिए दुआ कर रहे, उसी तरह उन मुर्दों की अपनी माँ के लिए करो, अपने बाप के लिए करो, अपने भाई बहनों के लिए करो, अपने मरहुमीन के लिए करो। क्यों करो? इसलिए कि कल की रात जैसे तुम्हारी तकदीर बदलेगी, उसी तरह तुम चाहो फिर बोल रहा इतना स्ट्रेस करके, अगर बेटा चाहे या बेटी चाहे तो अपनी माँ, हमको मालूम नहीं किस हालत में है, अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारी माँ के ऊपर कल शब कदर की रहमत आए, तुम ये चाहते कि तुम्हारी माँ के ऊपर वो बरकतें आए, तुम ये चाहते कि तुम्हारी माँ की लहर में नूर के तश्त पहुंचे, उनको वो सारी बरकतें मिले, तो कल तुम जब खाना दे रहे किसी गरीब को,
تو تم یہ تیسری نیت یہ کرنا کہ شب جمعہ ہے پروردگار اور ماہ رمضان کی شب جمعہ ہے، شب قدر ہے اللہ، شب جمعہ میں تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے مرحومین کو معاف کرتا، تو ان کو گناہوں کی خیر سے رحمت پہ نازل کرتا۔ دوستو اگر کل تم نے کر دیا تو ایک مثال دینا 1 ملین اگر تمہارے کل کے ایک صدقے سے 1 ملین کو فائدہ ہوا تو وہ 1 ملین تمہارے حق میں دعا کریں گے کہ پروردگار یہ میرے بیٹے نے، یہ مومن نے مینچسٹر سے مجھے بھیجا جس کی وجہ سے رحمت آئی۔ آپ سوچو، پہلے سن لو، رحمت آئی تو اس وقت کیا ہوگا کہ شب قدر میں جب میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے کل دعا مانگوں گا کہ اللہ یہ رات کی رحمت عطا کر، تو میری دعا اگر اس قابل بھی نہیں ہے تو 1 ملین لوگوں کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی، 1 ملین لوگوں کی دعا پش کرے گی۔ اب پروردگار بولے گا کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے 1 ملین کے لیے رحمت کی دعا کی، چلو میں اس کے اوپر رحمت کو نازل کروں۔ کل کی رات ڈونٹ مس اٹ، یہ گولڈن چانس ہے۔ پریپیئر کرو اپنے آپ کو، تیار کرو مولا علی کے لیے، مولا کا واسطہ دے کے دعا کرنا۔ then you will see the blessing of امام علی، کہ میرے مولا کی بلیسنگ کیا تھی۔ دوستوں میں آپ سے یہی معروضہ کروں کہ یہ رمضان جانے نہ پائے، یہ رمضان ہمارا جانا نہ، یہ رمضان میں جو کچھ آپ نے دعائیں کی، اور بس آخری بات بولتا مجلس ختم کر، کل جب افطار پہ آنا تو اب تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں میں افطار کر، کل شب جمعہ کی افطار ہے، مغرب کے بعد تم روزہ کھولو۔ 3 کام کرنا اپنے سفر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے، میں کوئی لمبا چوڑا ہوم ورک نہیں دے رہا، کل کا ویری 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 امپورٹنٹ ہوم ورک کہ کل جب تم اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ، یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے وعدہ کیا، اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ رمضان میں جو بہترین ٹائم ہے تمہاری دعا کو قبول ہونے کا، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ پورے دروازے کھولتا، اور مغرب کا مطلب شب قدر شروع ہو گئی، مغرب کا مطلب شب جمعہ شروع ہو گئی، اور یہ پہلا ٹائم ہے، شب جمعہ کا بھی فرسٹ ٹائم، شب قدر کا بھی ابتدا کا ٹائم۔ تو اب آپ سوچو کہ یہ 2 وقت ایک ساتھ مل گئے، پلس شب جمعہ اور شب قدر کی رات، 100% 200% گارنٹی کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، جیسے آپ ڈائننگ ٹیبل پہ آئے، آپ کے سامنے کھجور ہے، میں آپ کو لمبا ہوم ورک نہیں دے رہا، 3 ورڈ 3 جملے، لیکن یہ 3 جملے تمہاری تقدیر کو کیسے بدلتے دیکھنا۔ جیسے ہی پہنچو کھانے کو دیکھو، ماشاءاللہ تمہاری وائف نے بہترین افطاری کی، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، زور سے ایک جملہ بولنا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ پروردگار، یہ نعمتیں تو نے مجھے دی۔ یہ معصوم امام علی کا طریقہ تھا، امام علی کے سامنے جب بھی کوئی نعمت آتی تھی، پانی آیا تو مولا کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ پانی پینے کا قابل تو بنایا، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو تمہارے سامنے اتنا رزق آ گیا، تم ایک جملہ بولو اللہ تھینک یو، اور اکیلے خاموشی میں نہیں بولو، زور سے بولو کہ تمہارے بچے سیکھے، اور بچے سیکھ کے پوری زندگی بولے۔ کیوں؟ وہ ان کو پتا چلے گا کہ ان کا باپ بولتا تھا تو میں بھی بولنا ہے۔ بچوں کو بتاؤ، بچوں کو لے کے چلنا، یہ بولو کہ مولا آپ کا شکر گزار ہو کہ آپ نے مجھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمتیں دے دی۔ پہلا شکر، شب قدر، شب جمعہ، کل کی رات، کل کی افطار، کل کا افطار کی بات کر، یہ ساری چیزیں مولا علی کی جو سیرت کی چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کیا بولو؟ پہلے شکر، تھینک یو، اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ فرزند علی کو، یہ جملہ بولو، فرزند علی کو سلامت رکھ۔ کون ہے وہ فرزند علی؟ میرا مولا، میرا سید و سردار، کل کی رات جس کی ہے، کل کی رات میرے امام زمانہ کی رات ہے، یاد رکھو شب قدر، اور پھر شب جمعہ بھی ہے، جمعہ میرے مولا کا ہے۔ پلیز بولو، پلیز غور سے سنو، لکھ لو، پہلے تھینک یو، اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے افطار پہ صحت کے ساتھ لا لیا ڈائننگ ٹیبل پہ کہ میں کھا سکتا، ہو سکتا میں 4 بجے بیمار ہو جاتا، ہو سکتا 5 بجے میرا پیٹ اپسیٹ ہو جاتا، میں کھا نہیں سکتا تیری نعمتوں، لیکن تیرا شکر ہے اللہ کہ تو نے مجھے نعمتوں کو دیا کہ میں بیٹھ کے کھا سکا۔ تو پہلی چیز اس کا شکر، تھینک یو بولو، ایک لفظ بولو تھینک یو اللہ کہ تو نے مجھے دے دیا۔ اس کے بعد یہ بولو اللہ فرزند علی کو سلامت رکھ۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے جیسے ہی روزے میں ابھی اپنے فاسٹ کو بریک نہیں کیا اور آپ نے کہا فرزند علی، آپ کو اندازہ اس کا
उस वो वक्त दुआ का 100% कबूल होता है, वो इफ्तार का। उस वक्त मेरा मौला पलट के बोलेगा कि अल्लाह ये वो वक्त है जो इसकी दुआ कबूल हुई, अल्लाह इसने मेरे हक में दुआ की, मेरी सलामती की दुआ की, अब तू इसको सलामत रख दे। आप सोचो दोस्तों, आने वाली बीमारियों से बचने के लिए ये कितना बेहतरीन नुस्खा एक जुमले में, कि मौला की दुआ अगर मुझे लग जाए, मेरी जिंदगी में क्या है, मेरी जिंदगी में कुछ है, जीरो हूं मैं, लेकिन अगर मेरा मौला मुझे बोल दे कि अल्लाह इसको सलामत रखे, तो क्या कोई बीमारी आएगी? क्या तुम वायरस से मरोगे? दो चीजें हो गई, बस आखिरी बात। उसके बाद विच इज वेरी डिफिकल्ट ना, ये बात हमारे जहनों में आती नहीं, और शब कदर की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दुआ है। पहले शुक्र, फिर इमाम फर्जंद अली की सलाम की, तीसरी चीज ये बोलना कि अल्लाह तू मेरे माँ बाप को माफ कर दे। इमेजिन कर, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बियाने सगीरा, एक ही जुमला बोलो। अगर माँ बाप जिंदा है, अगर माँ बाप माशाल्लाह जिंदा है, तो बोलो अल्लाह मेरे माँ बाप को सलामत और माफ कर। और अगर मर गए तो तुम्हारी माँ उस वक्त इफ्तार के वक्त की दुआ जब बेटा करेगा या बेटी करेगी, तो उसकी माँ के, तुम्हारी माँ के पास, बाप के पास जब रहमत पहुंचेगी, तो माँ उस वक्त बोलेगी कि मेरा बच्चा। इसलिए कि दोस्तों, क्यों बोल रहा हूं मैं ये माँ बाप के लिए? तुम जो आज रोजा रख रहे, जो तुम आज फास्टिंग कर रहे, तुम जो आज 20 रमजान की मजलिस कर रहे, ये किसकी वजह से कर रहे? उस माँ की वजह से कर रहे ना, कि जिसने बचपने से तुमको तालीम दी। तुमने अगर रोजे के इफ्तार के वक्त माँ के लिए दुआ कर दी, तो तुम्हारा इमाम अली कितना खुश होंगे। इसलिए कि मासूम इमाम का जुमला है कि जब भी अली की मोहब्बत किसी के दिल में देखो, उसके माँ के हक में दुआ दो। अगर 30 दिन तुम माँ के हक में दुआ दोगे, तो माँ की दुआ तुमको कैसे लगेगी? माँ किस तरह तुम्हारे हक में दुआ देगी? अगर जिंदा माँ है तो सलामती की दुआ करो, मर गई माँ तो उस वक्त बोलो कि इमाम अली के नाम पे मेरे माँ को माफ कर दे। शब कदर, शब जुमा की ये दुआ ऐसे कबूल होगी कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। 55 मिनट के ऊपर मजलिस हो गई, 1 घंटे में खत्म करूं, फिर आपका मातम है, मातम करना। मौला मातमदारों को सलामत रखे, और दुआ ये करना मातम करते हुए मसाइब के वक्त कि मौला जल्द से जल्द सारे अज़ाखाने आबाद हो जाए, सारे अज़ाखानों में हम जाके शानदार तरीके से आज़ादारी हुसैन करें, मौला हुसैन की आज़ादारी। दोस्तों, आज की सुबह से अब शाम हो गई, मेरा मौला जख्मी इमाम अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा, बार बार मौला गश में आते हैं और गश से फाका होते। रात भर तुमने अमाल किए, सुबह में मातम किया होगा, फजर पे याद किया होगा मौला की अजान को, फिर सो गए अपने अपने बिस्तरों पे। कभी सोचा आज की सुबह बीबी ज़ैनब नहीं सोई होगी, आज की सुबह बीबी लैला सोई नहीं होगी, आज की सुबह बीबी उम्मे कुलसूम ने नहीं आराम किया, इसलिए कि वो जानते हैं कि इस वक्त मेरा बाबा जख्मी पड़ा हुआ, किस अंदाज से आज मेरा मौला ने गुजारे। अजीजों, बार बार शहजादी ज़ैनब आके मौला के पैरों को पकड़ के कहती थी, बाबा ये क्या हाल हो गया, बाबा आपका ये क्या हाल हो गया। बीबी को यकीन नहीं आता मेरा बाबा इतना अच्छा। इस जालिम ने ऐसा जहर दिया था दोस्तों कि मौला का जिस्म पूरा जर्द हो गया। और जब हकीम आया और उसने चेक किया, चेक करके मौला हसन से कहा था कि अब आपके बाबा कभी नहीं बच सकते। अजीजों, जनाबे ज़ैनब को जब पता चला तो तड़प तड़प के रोती थी, कहती थी, हाय बाबा, मैं बगैर आपके जिंदा कैसे रहूंगी, बाबा लोग मुझे यतीम कहेंगे, बाबा मैं कैसे रह सकता आपके बगैर। अरे माँ का साया भी नहीं, बाप का साया भी चला जा रहा। यकीन हो गया कि मेरा मौला के लिए बहुत कम दिन रह गए। आज की जब इफ्तार का वक्त आया तो मेरे मौला को जब शरबत दिया गया तो अली ने आंखों को खोल के कहा, बेटा क्या इब्ने मुलजिम को भी दिया है? जो खातिल का ख्याल ऐसा करे। मैं कहूँ मौला खातिल के लिए आप बोल रहे, जरा करबला में आके देखो, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, अरे अली असगर के लिए पानी मांगते हैं, तो जालिम 3 से बच्चे को शहीद करता। ये दिन, ये रात गुजरी, और जब कल का आखिरी दिन आया, मौला का वो वक्त आया कि जब
इफ्तार का वक्त आया, इमामल में शहादत के मसाइब तो इंशाल्लाह कल की मजलिस में पढ़ूंगा। कौन अली की शहादत या मुसीबत को बयान कर सकता। जब इफ्तार का वक्त आया तो मौला ने जनाब उम्मुल बनीन से कहा, बस मजलिस खत्म कर रहा, जनाब उम्मुल बनीन से कहा कि उम्मुल बनीन 2 दिन से मेरे बच्चे फाखे में है, जो कुछ है इफ्तार के बाद खाना निकाल दो। अजीजो सुफरा बिछाया गया, दस्तरखान बिछाया गया, जो कुछ रोटी थी लाके रखी गई और मौला को उठा के बिठाया। 18 भाई है बीबी ज़ैनब के, 18 लड़के मौला के, सारी मौला की औलाद, मौला की बेटियां शहजादियां सब आके बैठ गई। हर बच्चा रो रहा, हर मौला का फर्जंद गिरिया कर रहा। मौला को उठा के बिठाया। अरे क्या वक्त आ गया मेरे मौला अली पे कि जो अली फातिह बदरो हुनैन है, उस अली का ये हाल हो गया कि उठा के बिठाना पड़ रहा। मौला बार बार बोल रहे कि ये मेरी जिंदगी की जाहिरी जिंदगी की आखिरी रात है। बस दोस्तों, मौला जब बैठ गए, मौला ने पूरे दस्तरखान पे निगाह डाली तो पूरी औलाद नजर आई। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। का मातम है, उस वली का मातम है कि जिसका पूरा घर उजड़ गया। खाली आपको एक चीज पता था कि बीबी ज़ैनब से मौला अली को कितनी मोहब्बत थी। अली से बड़ा साबिर इमाम कोई नहीं है, अली से बड़ा साबिर इमाम कोई नहीं है। आपको मालूम है, इतना सब्र करने वाला अली, करबला में एक लम्हा ऐसा आया था कि अली जाहिर हो गए, आके सामने आ गए। वो लम्हा आपको याद है कि बीबी ज़ैनब से कितनी मोहब्बत बेटी से करते थे, ज़ैनबिया है वो लम्हा कि जब खैमे जल गए और बीबी के हाथ में टूटा हुआ नेज़ा था। बीबी ने देखा सामने से एक सवार आ रहा, चेहरे पे नकाब है। ज़ैनब तड़प तड़प के कह रही थी, मत आओ, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम लुट चुके। लेकिन सवार करीब आया, चेहरे से नकाब को उल्टा। ज़ैनब का दिल फट गया, अपने दोनों हाथों को बाबा के गले में डाल के कहा, बाबा कल लुट गया। आज वो ज़ैनब बाप के बाजू बैठ के तड़प रही है कूफे में। मौला ने, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। मौला ने पूरी औलाद को देखा, सब मौजूद थे, इमाम हुसैन नजर नहीं आए। मौला ने बीबी ज़ैनब से कहा, बेटी हुसैन कहाँ है, मेरा लाल कहाँ है? कहा बाबा अपने हुजरे में गिरिया कर रहे। कहा मेरे हुसैन को बुला, बस मैंने मजलिस इसी पे खत्म करना है। मौला हुसैन आए, अली ने अपने बाजू बिठाया, बाजू बिठा के अपने हाथों से एक लुकमे को तोड़ा, हुसैन के मुंह के करीब लेकर गए, लेके जाके कहा कि करबला के भूखे, अरे बाप के हाथ से आखिरी मर्तबा खा ले। मैं कहूँ मौला आप यहाँ तो खिला रहे, लेकिन कल के बाद हुसैन यही कह के रोते थे कि हाय मेरा बाबा चला गया, हुसैन यतीम हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि यतीमी मुसीबत का पैगाम है, लेकिन जब भी यतीम का कोई जिक्र छुपता, वो हुसैन की 4 साल की बच्ची याद आती कि ऐसी यतीम हुई कि पहले तमाचे पे सकीना जमीन पे गिर गई, कहने लगी बाबा मैं यतीम हो गई। या हुसैन या हुसैन बेपदर ज़ैनब हो गई बेपदर ज़ैनब, कम है अब रोए जिस कदर ज़ैनब हो गई बेपदर ज़ैनब। आज है फर्श गम पे अहले अज़ाब, बाप के गम में नौगर ज़ैनब हो गई
ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ماں کی تربات پہ کھولے سر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب، روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب، دیکھنا ایک دن دکھائے گی شام تجھ کو یہی سحر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب، سیدہ گئی ہے جنت سے سارا ماتم کدا ہے گھر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب، رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی، جا رہا ہے تیرا پیدر زینب ہو گئی آہ بے پدر زینب، بس آخری میں 2 سے 3 اشعار اور میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اختتام کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ اٹھا کوئی جنازہ، اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے حسرت برس رہی ہے،
ایک ایک بام در سے اٹھا کوئی جنازہ پھر سیدہ کے گھر سے، یہ کس کو رو رہی ہے زینب تڑپ تڑپ کر، یہ کس کو رو رہی ہے زینب تڑپ تڑپ کر، جنت میں سیدہ نے چادر گرا دی سر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر سیدہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہے بند آنکھ شاید، ہے بند آنکھ شاید آرام آ گیا ہے بند آنکھ شاید آرام آ گیا ہے، مولا تڑپ رہے تھے 19 کی سحر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر سیدہ کے گھر سے، کوفے کا ذرہ ذرہ روتا ہے خون کے آنسو، کوفے کا ذرہ ذرہ روتا ہے خون کے آنسو، محروم ہو رہے ہیں حسنین اب پدر سے، اٹھا کوئی جنازہ، ارے قاتل کو اپنے ٹھنڈا شربت پلانے والا، قاتل کو اپنے ٹھنڈا شربت پلانے والا، بے چین ہو رہا ہے خود زہر کے اثر سے، ہے زینب کے بازوؤں کو شبیر چومتے ہیں، زینب کے بازوؤں کو شبیر چومتے ہیں، کیا جانیے علی نے کیا کہہ دیا پسر سے، اٹھا کوئی جنازہ پھر سیدہ کے گھر سے، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ جناب مزمل علی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ اس مجلس میں، اس مجلس عزا میں، اس فرش غم علی پہ موجود تھے۔ آج یہ اس سلسلے کی 3 مجالس کے سلسلے کی دوسری مجلس تھی۔ جناب شہادت امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے کی دوسری مجلس تھی۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ٹھیک 9:30 بجے یو کے ٹائم، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ تیسری مجلس جو شہادت کی مجلس ہے، شب شہادت ہے، وہ ہم برپا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہمارے ساتھ انجمن ذوالفقار حیدری کے صاحب بیاض جناب سید مزمل رضوی صاحب، اس کے علاوہ عالمگیر شہرت یافتہ جناب مولانا عابد الگرامی صاحب انشاءاللہ تعالی 10 بجے زیر منبر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت کا خاص خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی کل ٹھیک 9:30 بجے آپ فرش عزائے علی پہ ضرور تشریف لائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل تک اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ